ہے کیا محدث اعظم کی نسبت اتنی کمزور ہے کہ کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی؟ کیا محدث اعظم کا حوالہ کافی نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر ہم لوگ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات و تحریرات کے پابند، یہ اس کا منہ ادھر ہو گیا ہے، ہاں جی اب ٹھیک ہے، آپ باندھ دیجئے، میں پکڑے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جتنے پابند ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے افسوس تو ہے مگر میں مایوس نہیں ہوں، جس کے اندر سنیت موجود ہے بالآخر وہ رنگ لائے گی، یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی، وہاں سے مراد قبر اور حشر، وہاں بھی کام آئے گی، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ اس عرس شریف کو یا اہل سنت کے کسی مرکز کو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور کرنے کی کسی کی خواہش کامیاب ہو سکتی نہیں۔ اگر کوئی فرد پھر جائے وہ مجرم ہوگا، سنیت کے حوالے سے کوئی سازش انشاءاللہ اس طرح کے جب تک شہزادے موجود ہیں اور مجاہد موجود ہیں وہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ تو تھا جواب۔ اب سنیں، لفظ سنی اہل سنت و جماعت یہ 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں 8ویں صدی کا لفظ نہیں ہے، یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت، میں نے اگر آپ کو روایت نہیں سنائی تو پھر سن لیں، آپ کو اصل کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، مخالف کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ کتاب کا نام فضائل درود شریف، لکھنے والے جناب محمد زکریا صاحب، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا، روایت کس کی ہے؟ میرے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان سے کسی نے پوچھا اہل سنت کون ہیں؟ تو فرمایا جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لفظ اہل سنت اس حدیث کی روایت میں موجود ہے، آپ القول البدیع میں دیکھ لیں، ورنہ میں نے آپ کو قریب ترین کتاب کا حوالہ سنا دیا۔ تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ ہم کو بریلوی کہا جانے لگا، میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا، ہم کو لفظ کیا ہے؟ پھر کہیے، ذرا میرا ساتھ دیجئے، ہم کو بریلوی کہا جانے لگا۔ یہ لفظ ہم نے نہیں لگایا، ہمیں غیروں نے دیا، لیکن ہم نے قبول کر لیا۔ کس نے دیا؟ انہوں نے ہمیں بریلوی کہا اور ہم نے، جو نظر آ رہا ہے، ہم نے قبول کر لیا۔ کیا مطلب؟ رائج ہو گیا۔ لیکن اپنے آپ کو کبھی نیرا بریلوی نہیں کہنا، ہم سنی بریلوی ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ بریلوی کیوں لگایا؟ انہوں نے ہم کو بریلوی کے لفظ میں بند کر کے الگ فرقہ بتانا چاہا، ہم نے ان کو بتا دیا یہ الگ فرقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کی اس دور میں صحیح پہچان کا نام ہے۔
اہل سنت اور بھی بہت سے لوگ کہلاتے ہیں، یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں لفظ اہل سنت پہ ہی تقریر کرتا اور آپ کو قرآن و سنت سے بتاتا۔ تو سنیں، ہم سنی بریلوی ہیں، جس امام کی نسبت سے ہم کو بریلوی کہا جاتا ہے اس امام کی ابھی آپ فاضل محترم سے سن رہے تھے 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، 55 علوم پر کتابیں موجود، علوم کتنے وہ دینے والا رب جانے، لینے والا احمد رضا جانے، ہم گن نہیں سکتے۔ ہم تو ان کے شاگردوں کا علم نہیں ناپ سکتے تو ان کے استادوں کا کہاں سے ناپیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اس احمد رضا نے 14ویں صدی میں میرے آپ کے عقیدوں کی، ایمان کی حفاظت کی، اس لیے ان کے نام کی نسبت ہم اپنے ساتھ لگانا باعث فخر سمجھتے ہیں کہ جس امام کی وجہ سے ہم کو بریلوی کہا جا رہا ہے اس کی کوئی ایک بات شریعت و سنت کے خلاف دکھاؤ۔ 100 سال پہلے جو انہوں نے فتوے لگائے کوئی اٹھا سکا نہیں، ان کی تحریریں موجود، 1000 سے زیادہ کتابوں میں سے 700 کے نام ہم تک آئے ہیں، باقی کے تو نام ابھی تک نہیں آئے۔ کہاں چلے گئے؟ کتنے حاشیے، کتنی دوسری چیزیں ابھی تک کیا ہوا، ضائع ہو گئیں یا پہنچی نہیں؟ جتنی موجود ہیں ان سب کو پڑھو اور شریعت و سنت کے خلاف کوئی ایک بات دکھاؤ، اگر نہیں تو پھر اس بریلی کے امام پر اعتراض نہ کرو، اس کو سلام کرو۔ انہوں نے جبکہ دین بیچا جا رہا تھا، جبکہ دین بدلا جا رہا تھا، اس دور میں انہوں نے میرے آپ کے عقیدوں کی حفاظت کی۔ وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان پر اعتراض کرنے کا مطلب تم دین کو متنازع بنانا چاہتے ہو۔ 100 برس میں اعلیٰ حضرت کے نام پر ہزاروں مدرسے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر کتنی مساجد ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر کتنے ادارے ہیں، اعلیٰ حضرت پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا کی 45 یونیورسٹیوں میں ان پر PhD ہوئی ہے۔ اس کے باوجود میں بھی یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کا ہم نے صحیح تعارف کرا دیا۔ آج 100 سال کی محنت کے بعد ہم نبی کے ایک غلام کی محنتیں جمع نہیں کر سکے، ان کو صحیح طرح دوسروں تک نہیں پہنچا سکے۔ اندازہ کرو کہ وہ احمد رضا جس نبی کا غلام ہے اس کی کتنی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کوشش کیا تھی؟ 3 باتیں، یہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ اعلیٰ حضرت کی کوشش کیا ہے؟ اونچی۔ پہلی بات صحیح عقیدے، پہلی بات، پھر کہیے گا جتنے ہیں سب کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ایک، دوسری بات عشق نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے۔ تیسری بات ہر سنی سنی کا دوست ہو جائے، ہر سنی سنی کا بکھرے نہ ہوں، خواہ وہ قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، سارے ایک قوت ہو جاؤ، یہ ان کی کوشش۔ بتائیے آج ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟
ہر سال عرس کس لیے منایا جاتا ہے؟ ایک تو ایصال ثواب، دوسرا یہ کہ ان کا پیغام، خاندانی تعارف آپ کو مولانا نے کروایا، ان کے خاندان کے نام بتائے، یہ بھی بتایا اعلیٰ حضرت نے 65 برس کی عمر پائی، 14 برس کی عمر سے فتویٰ لکھنے لگے اور 65 برس تک روزانہ لکھتے رہے، شمار کیا گیا ہے 11 لاکھ صفحات۔ کتنے؟ روزانہ کے کم از کم 56 صفحات پوری زندگی پہ تقسیم کیے تو 11 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ اس ہستی نے لکھے، یہ بال پین نہیں تھا کہ لکھتے چلے جاؤ، فاؤنٹن پین بھی نہیں تھا سیاہی بھر لی، نہیں، بار بار قلم ڈبونا ہے، بار بار لکھنا ہے۔ اس ہستی نے جس نے کبھی ٹانگیں لمبی کر کے پسار کے نیند نہیں کی، پنجابی کہندے ہو لتاں کھلار کے، کبھی نیند نہیں کی، جس جگہ بیٹھ کے لکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ یوں جوڑ کر دائیں رخسار کے نیچے رکھ لینا، جسم کو تھوڑا سا پھیلانا، بائیں طرف سے کوئی دیکھتا تھا تو اعلیٰ حضرت کا جسم لفظ محمد کا نقشہ بنا ہوتا تھا۔ جس کو ایک شخص نے خط میں لقب لکھتے ہوئے حافظ احمد رضا لکھ دیا، اب 2 باتیں تھی کہ اس کو جواب دیتے کہ میں نے قرآن کریم یاد نہیں کیا ہوا، آئندہ یہ نہ لکھنا، ایک تو یہ طریقہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس نے لکھا ہے میں کیوں نہ پورا کر دوں، 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیا۔ کتنے عرصے میں؟ روزانہ 1 پارہ یاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے جو یاداشت دی ہے جس کو آپ حافظہ کہتے ہیں، 1 مرتبہ کوئی کتاب پڑھ لی پھر دوبارہ وہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کی عبارت ذہن میں موجود ہے۔ ابھی وہ بتا رہے تھے مفتی آج کل ہے ناقل، کیا کہا لفظ میں نے؟ نقل کرنے والے، کتاب سے دیکھا اور نقل کر دیا، ٹائٹل مفتی ہے، مفتی فتویٰ دینے والے کو فتویٰ شریعت کی رائے کو کہتے ہیں، تو آج ناقل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ناقل نہیں تھے، مفتی تھے، خود سوال میں سے جزیات نکالنا، خود اعتراضات نکالنا، خود اس کے جواب دینا، اور جواب ایسا دینا کہ اس کے سوا مزید تحقیق کی ضرورت نہ پڑے، اور جواب ایسا ہو جس سے رجوع بھی نہ کرنا پڑے، یعنی پلٹنا نہ پڑے۔ اللہ نے وہ شان دی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سمجھ آ رہی؟ اب میں نے آج آپ سے ایک مسئلہ کرنا ہے، تقریریں آپ ہر سال سنتے ہو، سنتے رہو گے، مجھ سے آج ایک خاص موضوع سنیں۔ علماء موجود تھے، اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیوں کیا، یہ بات کرنی ہے آپ سے آج۔ علماء موجود تھے، اب انڈیا کی اس وقت پاکستان کی جتنی خانقاہیں، جتنے مدارس، ان کا نام نکال لو، وہاں بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیوں کیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، نام جس کا احمد رضا یا احمد ریضا، رے کے نیچے زیر لگائیں تو صحیح ہے، اگر رضا بھی پڑھ لیں تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ وہ جس کا نام احمد رضا ہے، وہ انگریزوں 1856 میں پیدا ہوئے، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اس وقت ہندوستان پہ انگریز قابض تھا، اس انگریز نے مسلمانوں سے دین نکالنا چاہا، عشق رسول نکالنا چاہا، علماء خریدے،
اس نے انگریز نے علماء کی کمزوری نکال کر دیکھا کہ ان کو پیسے چاہیے، خریدے، شمس العلماء کے ٹائٹل خطاب دیے، جاگیریں دی، زمینیں دی، سر کا خطاب دیا اور ان سے لکھوایا۔ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ معنی بنتا ہے ایمان کو قوت دینے والی کتاب۔ قاف کی جگہ فے لگا دو تو معنی ہو جائے گا ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب، ایمان کو اٹھا دینے والی کتاب، جس کتاب میں معاذ اللہ نبی کے لیے چوڑے چمار کا لفظ لکھا گیا۔ سب کہیں معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، یہ نہ بتاؤں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے گاؤں کا چودھری ویسے امت میں نبی، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ نبی کی تعریف ایک بشر کی سی کرو، وہ بھی مختصر تھوڑی کرو۔ اس کتاب میں اس طرح کی 70 باتیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کو کیا معلوم معاذ اللہ، کیوں کہ نبی سے لوگوں کا رشتہ کمزور کر دو۔ نبی سے لوگوں کا رشتہ جب کمزور کر دو گے، لوگوں کو علماء پر اعتماد نہیں رہے گا، علماء سے تعلق نہیں رہے گا، علماء باتیں کریں گے، لڑواؤ ان کو، مختلف باتیں آئیں گی، نبی کے بارے میں شبہ ڈال دو کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، نہیں جی ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھی، وہ بھول بھی جاتے تھے، وہ یوں بھی، معاذ اللہ۔ تو جب رشتہ کمزور ہوگا محبت نہیں رہے گی، جب محبت نہیں رہے گی تو پھر جان قربان کرنے کا وہ جذبہ بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ کوشش کی، خریدا گیا۔ کون کون بکا میں نام نہیں لے رہا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اکاڑ بھی ہوں الحمدللہ، اللہ کی عطا سے کچی بات نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ہو تو ہر تقریر میں سلیٹ صاف کر کے اٹھتا ہوں، توبہ کر کے اٹھتا ہوں۔ توجہ سے سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء بکے، بکنے والوں نے جو باتیں کی، اعلیٰ حضرت تو نبی کے ہاتھوں کب کے بک چکے تھے۔ نام ہی احمد رضا رکھا تھا کہ یہ ہے ہی مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا، کسی نے ان کو فنڈ نہیں دیا، قلم ڈبو کے لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ سب سے اولا اعلیٰ، صرف وہ کہے جس کا دل پکارے، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں ابھی آپ کو فاضل محترم نے بتایا، عربی میں لکھ رہے ہیں، فارسی میں لکھ رہے ہیں، اردو میں لکھ رہے ہیں، لیکن کتاب کتنی چھپے گی؟ 500، 1000، 2000، 5000۔ سارے پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے، سارے سمجھنے والے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں کتابیں لکھی وہاں شاعری بھی کی، شاعری میں بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے، بلکہ کتاب و سنت کی ترجمانی کی۔ جہاں کتاب نہ پہنچے، شعر کے ذریعے سینے میں مصطفیٰ کا عشق پہنچ جائے۔ یہ جملے آپ نے مجھ سے 1000 بار سنے ہوں گے، اور جب تک جیتا رہوں گا انشاءاللہ سناتا رہوں گا۔ میرے نبی نے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی، دائیں طرف 6، بائیں طرف 6 لائنیں کھینچی۔ لوگ کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا، نبی الجبرا اور حساب سمجھا رہے ہیں۔ حضور نے 6 ادھر 6 ادھر، ذرا جو بھی گن سکتے ہیں دیکھیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 71 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔
کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ نبی نے بتا دیا، اس کا نام اہل سنت و جماعت، ایک لفظ میں اس کو سنی کہتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی یہ کوئی فرقے کے موجد نہیں ہیں، انہوں نے کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی اور ایسا نیا سلسلہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کے مطابق سچا دین محفوظ کیا اور ہمارے لیے اس کی حفاظت کی، ہمارے لیے اس کی ترجمانی کی۔ وہ شاعری کر رہے ہیں تو اب سن لو، 72 فرقوں کے ملا ایک طرف، 72 فرقوں کی مسجدیں ایک طرف، 72 فرقوں کے مدرسے ایک طرف، 72 فرقوں کی کتابیں ایک طرف، 72 فرقوں کی تحریکیں ایک طرف، 72 فرقوں کی ساری محنت ایک طرف، میرا احمد رضا ایک طرف۔ اس اکیلے کو آج بھی کوئی نیچا نہیں کر سکا، کیوں کہ جو نبی کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہو، میں پوچھنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت نے جو عقیدے سکھائے ہیں یاد ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ فرصت نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ تمہید ایمان ہی پڑھ لیتے، لکھی آپ کے لیے، عوام کے لیے، باقی کتابیں علماء کے لیے، عوام کے لیے تمہید ایمان لکھی، کیا پڑھی؟ نہیں، ہدایق بخشش پڑھی۔ میں ایک ایک شعر پہ 6 گھنٹے تقریر کرتا ہوں، صرف سب سے اولیٰ و اعلیٰ نبی پر صرف اتنی ایک لائن پر 3 گھنٹے کی تقریر ہے میری۔ مجھ جیسا نالائق ایک مصرے پہ اتنا کر رہا ہے، علماء کتنا فیض اٹھا رہے ہوں گے۔ وہ سمندر جو اعلیٰ حضرت نے کوزے میں بند کیا، کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اب دیکھو، پہلے مصرے میں ہی پورا عقیدہ بیان کر دیا۔ نعمتیں بانٹتا، نعمتیں کس کی نعمت؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی، حدیث کی ترجمانی، حضور فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ سمجھاتا ہوں بات کو تاکہ میرے وہ دوست جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، مجھے 1000 روپیہ دے دیں کہ یہ سب لوگوں میں بانٹ دو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ میں 1000 کے نوٹ کو دیکھوں گا اور لوگوں کو دیکھوں گا کہ لوگ تو 1000 سے زیادہ ہیں، تو 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا۔ مجھے تقسیم سوچنی پڑے گی، کس کو کتنا دوں، کم دوں، سب کو برابر دینا ہے، تو میں اس کے جوڑ بناؤں گا، مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر بندے زیادہ ہو گئے، تقسیم کرتے کرتے 10 اور آ گئے، حساب الٹا ہو جائے گا یا نہیں؟ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے جتنے دیے اتنے میں بانٹنا ہے اور سب کو بانٹنا ہے، پورا نہیں ہو رہا، مشکل ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے لیے ایسا نہیں ہے، میرے نبی کے لیے ایسا، اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ نبی کو اللہ نے اختیار دیا، کیا دیا؟ کیا دیا؟ اختیار دے دیا۔
اب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے جھولی پھیلا کے کہہ دیا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ کاش میں آپ کو پوری طرح سمجھا سکتا، یہ میرا تیرا شریکوں میں ہوتا ہے، میرا تیرا، یہ میرا ہے یہ تیرا، یہ پارٹنرز میں ہوتا ہے، شریکوں میں ہوتا ہے، پیاروں میں نہیں ہوتا۔ پیارے کیا کہتے ہیں؟ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خدائی کا مختار بنا دیا، اور حکم کیا ہے؟ فرشتوں کو ساتھ ہو جاؤ، قلم کاغذ لیتے جاؤ، جو میرا نبی کہے لکھتے جاؤ، کیونکہ ان کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں راز سمجھائے، دوسرے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کے چاہنے سے۔ دیکھو نبی نے حضرت عمر کو چاہا، حضرت عمر ملے یا نہیں ملے؟ اونچی حضور نے جس کے لیے جو فرما دیا وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا اب جو آپ کو آپ کے انداز میں، جلسے والے انداز میں سمجھا دوں، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ میلہ لگا ہو دنیا کا، اولمپکس ہوتے ہیں، فیئر ہوتا ہے، انٹرنیشنل فیئر، میلہ لگتا ہے، ساری دنیا کے تمام ملکوں کے لوگ آتے ہیں، کھیل بھی ہو رہا ہے وہاں پر، چیزیں فروخت بھی ہو رہی ہیں، دنیا آئی ہوئی ہے، ہر 4 آدمی چلے جائیں وہاں پر، کتنے کہیے گا؟ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو، اور ایک یہ بستر لوٹے والا۔ سمجھ گئے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ یہ وہاں جا کے آرگنائزرز وہ منتظمین سے کہیں کہ تم نے سب کو اجازت دی، یہ کرتب دکھا رہے ہیں، وہ کھیل دکھا رہے ہیں، وہ سامان بیچ رہے ہیں، 5 منٹ ہمیں بھی دے دو۔ کیا کرو گے؟ کہ تبلیغ کریں گے، اپنے اپنے دین دھرم مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ وہ کہیں گے اچھا اجازت ہے۔ سب سے پہلے ہندو اٹھا، اے دنیا کے لوگوں، وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ وہ رام چندر کا ماننے والا ہے۔ رام چندر بڑا بہادر تھا، بڑی قوت والا تھا، لوہے کی مضبوط کمان کو ہاتھ سے موڑ دیتا تھا، بڑی طاقت تھی، بڑا اچھا تھا۔ تم لوگ سارے ہندو ہو جاؤ۔ لوہے کی مضبوط کمان کو ہاتھ سے موڑ دیتا تھا، توڑ دیتا تھا، اس لیے سارے ہندو ہو جاؤ۔ وہ اپنے رام کی تعریف کر کے بیٹھ جائے، اس کے بعد اٹھے یہودی، میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ وہ بڑی طاقت والے، بڑے اچھے تھے، پتھر پہ لکڑی مارتے تھے، چشمہ جاری ہو جاتا تھا، اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھ کے یا گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا، ید بیدا۔ وہ بڑے اچھے تھے، ان کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، تم لوگ سارے یہودی ہو جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ تیسرا اٹھا عیسائی، مختصر کر کے سنا رہا ہوں ورنہ یہی گھنٹے لگ جائیں۔ عیسائی اٹھا، میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، وہ زندہ ہیں۔ وہ مٹی کی مورت بناتے تھے، کھلونا مٹی کا، پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ تم لوگ گھروں میں جو کھاتے ہو، تم آتے تھے ان کے پاس، وہ بتا دیتے تھے کیا کھا کے آئے ہو۔ ان کے ہاتھ میں یہ تھا کہ اندھے پر، بیمار پر پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا، بڑی شان والے تھے، بڑے اچھے تھے، تم لوگ سب عیسائی ہو جاؤ۔
ان تینوں نے اپنے بڑوں کی تعریف کی یا نہیں کی؟ فیصل آباد والو توجہ سے سنو، تینوں نے بڑوں کی تعریف کی یا نہیں کی؟ کیا کوشش تھی کہ ہمارے بڑے کی تعریف سن کر لوگ اس کے فالوور، اس کے پیروکار بن جائیں، یہی مقصد تھا نا؟ چوتھا اٹھا بستر لوٹا پارٹی کا وہ نمائندہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، وہ ہماری طرح کے انسان تھے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، بس فرق یہ ہے ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی۔ وہ بڑے اچھے تھے، ان کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، تم لوگ سارے مسلمان ہو جاؤ۔ جس طرح کی باتیں اس نے کی، کیا اس میں نبی کی تعریف ہے؟ آپ لوگ سمجھدار پڑھے لکھے ہو، جواب دو۔ لوگ کہیں گے اگر ان میں کوئی کمال ہی نہیں تھا تو ان کا پیروکار بننے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ باقی تینوں نے اپنے بڑوں کی تعریف کی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تیرے بس وہ بشر تھے، فرق تھا وحی کا، اور تو کوئی فرق نہیں تھا، تو ان کے پیچھے لگنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے سے، اس طرح کی باتوں سے کیا لوگ مسلمان ہوں گے؟ جو مسلمان ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہماری اس وقت شرمندگی کی حالت، کہ دیکھو اس نے کیسا تعارف کرایا ہے۔ وہاں اگر ہو محدث اعظم، وہ جانشین اعلیٰ حضرت، وہ کہے گا آؤ میں تعارف کراتا ہوں، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو آخری نبی ہے۔ آؤ پہلے ان تین کے جواب دوں، پھر اپنے نبی کا تعارف کراؤں۔ سب سے پہلے ہندو نے اپنے رام کی تعریف کی کہ اس کا رام اتنی طاقت والا، لوہے کی مضبوط کمان کو اپنے ہاتھوں سے موڑ بھی دیتا ہے، توڑ بھی دیتا ہے، بڑا بہادر، بڑی طاقت والا۔ اگر یہی بات ہے تو دنیا میں ایک سے ایک طاقت والے ہوئے، بڑی بڑے زوراور ہوئے، لوہے کی مضبوط کمان کو توڑنے والے 10 اور مل جائیں گے۔ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا ایک اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، وہ انگلی کا اشارہ کرے تو درخت اپنی جڑ سے ہل کر خود نکل کے چل کر آتا ہے۔ کائنات میں کوئی اور ایسا اونچی جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ قصیدہ بردہ میں امام بوسیری بھی فرماتے، حضور بلاتے ہیں، حضور نے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے پیچھے، اس نے اپنی جڑوں کو نکالا، پاؤں نہیں ہیں، پنڈلیوں کے بل چل کے آیا، نبی کو سلام کیا۔ حضور نے اشارہ کیا، واپس جا کے اس طرح لگ گیا جیسے ہلا ہی نہیں تھا۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے اونچی؟ پوچھ رہا ہوں میں، اس پر آپ کو کتنی باتیں سناؤں۔ علامہ اقبال جیسا شخص جھوم اٹھا، پنجائے او پنجائے حق می شود، ماہ از انگشت او شق می شود۔ نبی کے ہاتھ کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ انگلی کا ایک اشارہ ہو رہا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، کیا فرماتے ہیں؟ تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم۔ سورج کا پھرنا، شق القمر، یہ پوری تقریر ہے، میں نے آپ کو صرف جھلکی دکھائی۔ جب یہ جواب ملے گا ہجوم کو، بولو اس ہندو کی نفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی سے عشق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی مجمع سے یہودی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے، بلا شبہ دل و جان سے مانتے ہیں، حضرت موسیٰ بڑی شان والے ہیں۔
قرآن میں ہے ان کو 9 معجزے عطا ہوئے، وہ تو 9 معجزے لے کر آئے، میرا نبی تو سراپا معجزہ بن کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ لکڑی کی ہلکی سی ضرب کے معنی چوٹ، یعنی تھوڑا سا اس کو ٹھوکر مارنا پتھر کو، چشمے جاری ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے، ظاہر اس کے نبی سے ہوتا ہے، کرامت اللہ کا کام ظاہر ولی سے۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پتھروں سے چشمے جاری کرتے تھے، میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں یا بغل کے نیچے ڈال کے نکالتے، چاند کی طرح چمکتا، میں مانتا ہوں۔ واقعی موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے، مگر آؤ سنو، میں تمہیں اپنے نبی کا کمال سناؤں۔ موسیٰ علیہ السلام تو پتھروں سے چشمے جاری کر رہے ہیں، میرا نبی تو انگلیوں سے چشمے جاری کرتا۔ چشمے پہاڑوں سے پتھروں سے ہی جاری ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 افراد، کتنے؟ 1500 مقام کون سا ہے؟ حدیبیہ کا ہے۔ تبوک کے مقام پر بھی یہ واقعہ ہوا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، جانوروں کو پلانا تو دور کی بات، وضو کرنا تو دور کی بات، پینے کا پانی بھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کچھ نہیں سمجھے؟ میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی؟ اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، جاؤ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، چاروں طرف ڈھونڈو، پانی کہیں ملتا ہے تو 2 لوٹے میرے لیے بھی لے کے آؤ، نہیں تو تم 1500 مل کے کنواں کھودو، پانی نکل آئے گا نہیں۔ صحابہ کو کیا معلوم، دیتا اللہ ہی ہے، دلواتا یہ اس کا حبیب ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، جھومتے جاؤ۔ صحابہ کو معلوم نبی مشکل کشا ہے، نبی جو مانتے ہیں محبت سے گئے، نبی کشا کے معنی کھولنا، مشکل کھول دیتے ہیں، مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیتے۔ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر ہم مانتے، جس میں جو کمال رب کا دیا ہوا ہے، رب کے دیے بغیر کسی کا کمال ہم ذاتی مانتے نہیں۔ اللہ نے دیا ہے، صحابہ آ گئے، حضور پانی نہیں ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں پانی دینے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی آیتیں سنانے آیا ہوں، احکام سنانے آیا ہوں، پانی دینا واٹر سپلائی میرا محکمہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بڑا برتن ہے؟ جی ہے، لے آؤ۔ نبی پاک نے ہاتھ رکھ دیا برتن میں، فوضع یدہ فی الرکبۃ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور نے ہاتھ رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ بندے کتنے تھے؟ میں نے گنتی بتائی تھی نا، وہ آپ کی طرح نہیں تھے کہ پانی پینا ہی نہیں ہے۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ، لوگ پانی نہیں پیتے، اس لیے زیادہ بیماریاں۔ گرمیوں میں 15 گلاس کم از کم روز پیا کرو، سردیوں میں 12 پی لیا کرو۔ آپ پانی نہیں پیتے ہو اس لیے بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ آپ کوک پی رہے ہیں، فلانا جناب 7، اس سے کچھ نہیں، وہ اور آپ کو خراب کرتے ہیں۔ تازہ جوس پئیں آپ یا پانی پئیں۔ وہ اگر اس زمانے میں جو گلاس ہوتا تھا 2.5 پاؤ کا، وہ گنے یا بڑا پیالہ گنے، 1500 آدمی، بھوک ان کو پیاس لگی ہوگی، 1 لیٹر تو پانی پیا ہوگا۔ کتنے ہو گئے؟ 1500 لیٹر۔ جانوروں کو پلایا، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے نہانا تھا نہایا، جس نے مشکیزہ بھرنا تھا بھرا۔ پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟
اللہ نے پہلے ہی فرما دیا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ صاحب کوثر نے اپنے ہاتھ کا تعلق کوثر سے جوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچے یہ بات سنائی، پوچھا گیا قیل کم کنتم، تم لوگ کتنے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا تھے 1500، 15 لاکھ بھی ہوتے پانی کم نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ چوٹ مار کے چشمہ جاری کرتے ہیں، میرے نبی نے تو ہاتھوں سے چشمہ جاری کیا، پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری کیا ہے، ایسا کوئی اور کسی لکھنے والے نے مخالف نے لکھا ہاتھ سے پانی نکلنا کیسا؟ میں نے کہا تجھے پسینہ نہیں آتا؟ تو کہتا ہے گوشت سے پانی نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہیں دوسرا تو نہیں ہے؟ گوشت کھایا کبھی؟ پانی نہیں نکلتا گوشت سے؟ ہم باقاعدہ ہوتا ہے، پسینہ کس کو آتا ہے؟ ان کو آج تک اتنی سمجھ بھی نہیں آئی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہی نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اس یہودی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے یا گریبان میں ڈال کے نکالتے ہیں، وہ چاند کی طرح چمکتا ہے، بلا شبہ بہت بڑا کمال ہے، مگر حضرت موسیٰ صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں، بڑی شان والے ہیں، یہ بڑا کمال ہے۔ آؤ مشکات میں دیگر کتابوں میں حدیث موجود، اسید اور عباد صحابیوں کے نام ہیں، نبی پاک کے پاس عشاء کے بعد بیٹھ کر کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، مسئلے معلوم کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بارش ہو گئی، اس زمانے میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، اسٹریٹ لائٹ کھمبے نہیں تھے، کیچڑ بھی ہو گیا، اندھیرا بھی، باتیں کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی۔ صحابہ نے کہا جی ہم نے جانا ہے، بارش بھی ہے کیچڑ بھی ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے بلایا تھا، صبح کے پوچھ لیتے، مسئلے بھی بتاؤں اور اب یہ بھی بتاؤں کیسے جاؤ گے؟ حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہیں سو جاؤ صبح چلے جانا، یہ بھی کیوں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے جب عرض کی، حضور نے فرمایا لاٹھی ہے، لاٹھی، ڈانگ، سوٹی، اسٹک، لکڑی، جو بھی آپ نام لیں، جی ہے، یہ ہاتھ میں رکھنا سنت ہے، ہاتھ میں رکھنا سنت ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہے، حضور نے فرمایا دو، حضور نے اس کو اپنا ہاتھ لگا دیا، ان کی لاٹھی کو اپنا، فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء ہیں، زبیر صاحب تاجر ہیں، ان سے پوچھ لو لکڑی روشنی کرتی ہے؟ جواب دینے پہ ٹیکس لگے گا کیا؟ پتہ ہے مجھے وہ آپ کا خون چوس رہا ہے، لیکن یہ کہ جواب بولنے پہ ابھی تک اس نے ٹیکس نہیں لگایا ہے۔ وہ تو بتاؤ لکڑی روشنی کرتی ہے؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ کیا مطلب؟ کس کے منہ سے نکل رہا ہے؟ جس کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم باہر نکلے، اس لاٹھی سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی، جیسے ٹارچ ہوتی ہے، بیٹری ہوتی ہے، اب تو آپ کے فون میں آ گیا نا سب کچھ، اس طرح۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے مزے سے اس میں راستہ طے کرتے رہے، کچھ دور جا کے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا۔
ایک نے اپنے گھر جانا تھا، دوسرے نے اپنے گھر، یعنی ایک نے دائیں ایک نے بائیں. تو جس کے پاس روشنی تھی وہ بڑا مطمئن، دوسرے نے کہا میں کیسے جاؤں گا؟ تو پہلے نے یہ نہیں کہا چل میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، پہنچا آتا ہوں، پہنچا کے میں آ جاؤں گا. نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کیا کروں تیری مرضی. نہیں، اس نے کہا تو اپنی لاٹھی مجھے دے. اس نے اس کی لاٹھی اپنی لاٹھی سے لگائی، اس سے بھی روشنی آنے لگ گئی. حضرت موسیٰ صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں، نبی جس کو ہاتھ لگا دے وہ چمکتا ہے، جو اس سے لگ جائے وہ چمکتا ہے. یہ چمکنے کا سلسلہ جاری ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم نبی کو نور مانتے، جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں اور دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے. ہم سب نبی کو نور مانتے ہیں. وہ نور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. ان کے بشر ہونے کا انکار قرآن کا انکار. ہم ان کو بشر بھی مانتے ہیں اور وہ نور بھی ہیں. کوئی شبہ. اب قصیدہ نور پڑھوں سارا آپ کے سامنے تو آپ کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور آپ کی تو بڑی شان ہے، ہمارا کیا کہنا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، وہ صحابہ اپنے گھروں کو پہنچ گئے آرام سے، نبی کے دستے پاک سے چھڑی لگی، اس میں نور آ گیا. آج کتنے ہیں جو نبی کو نور نہیں مانتے؟ ماننے پہ آئے تو پہاڑی کو نور مان لیں گے، اس کا نام جبل نور رکھ دیں گے. ماننے پہ آئے تو کیڑے کو نور مان لیں گے جس کو جگنو کہتے ہیں، گلو وم فائر بک انگلش میں کہتے ہیں. نہ ماننے پہ آئے نبی کو نہیں مانے. انہوں نے ماننا جب ماننا نہیں تو مانگنا نہیں، جب ماننا نہیں تو مانگنا نہیں، جب مانگنا نہیں تو ملنا نہیں. اور سنی کیا کہتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. انداز دیکھو کتنا پیارا حضور. میں گدا کے معنی بھکاری کے، آپ بادشاہ ہیں، چھوٹا سا پیالہ ہوں یہ بھر دیجئے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور مانگو تو کیا مطلب، ملتا نہیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. چل مختصر کروں، پھیلاتا جاؤں گا. کلام رضا میں کتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں، میں نے مختصر وقت میں پورا کرنا ہے. یہ سارا سبق ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا، قرآن حدیث سے نبی کی شان بیان کر. لیجئے جی بتائیے وہ یہودی چپ ہوگا یا نہیں؟ مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کون رہ گیا؟ عیسائی. اس نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں پرندے میں، مورتی میں پرندہ بنا دیتے ہیں، جان آ جاتی ہے. مردے کو کہتے ہیں اٹھ، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے.
اور ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ اب باتیں بہت لمبی مختصر کر کے بتانی ہے۔ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے معجزے ہم دل و جان سے مانتے ہیں، ان کی شان کو مانتے ہیں۔ ہم کسی ایک نبی کی بے ادبی بھی گوارا کر سکتے نہیں، کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی گوارا کر سکتے نہیں، اہل بیت کے کسی فرد کی بھی بے ادبی گوارا کر سکتے نہیں۔ سنیں حضرت عیسیٰ بلا شبہ بڑی شان والے، مگر مردے کو زندہ کرنا، جان نکل گئی جان لوٹا دی، بڑا کمال ہے۔ لیکن میرے نبی نے تو بے جان کو بھی جان عطا کی ہے۔ سوکھے ہوئے تنے کو حضور نے جان عطا کی یا نہیں کی؟ ستون حنانہ کا واقعہ، میں نے کہا نا ٹائم نہیں، ورنہ ایک ایک تفصیل آپ کو سناتا۔ اور سن، بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں کا کمال، میرے نبی کے ہاتھوں کا کمال کون بیان کرے؟ ان کے مبارک قدموں کا بیان کون کرے؟ ان کی مبارک جوتی جس خاک پر آ جاتی ہے اسے بھی خاک شفا کہا جاتا ہے۔ خود فرمایا غبار المدینۃ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی میں غبار میں برس اور جذام کے لیے شفا۔ جب نبی کے قدم لگ گئے تو اتنا اثر، جہاں نبی آرام فرما ہے کتنا اثر ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی، کوئی شبہ نہیں۔ میرے نبی کے جسم سے نکلا ہوا بال پانی میں گما کے مریض کو پلایا جا رہا ہے، شفا ہو رہی ہے۔ کتنے واقعات سناؤں؟ بتائیے وہ عیسائی بھی چپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی جب سنی کہے گا سن تو نے میرے نبی کو جانا نہیں۔ اللہ نے ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں یہ نام منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ جو لوگ انگوٹھے چومنے پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے کہو بغیر چومے نبی کا نام تو نکالو۔ وہ چومنے کے قائل نہیں، اس لیے صرف کہتے ہیں فرمایا۔ اور کس نے فرمایا؟ نبی کا نام تو لو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اسی مجمع میں جب سنی فضائل رسول بیان کرے گا، سننے والے کہیں گے بلا شبہ مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی نہیں، مسلمانوں کے نبی جیسا اونچی کوئی نہیں، ہو سکتا بھی، ہو سکتا بھی، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں دھیان دیں، ہو سکتا بھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو مخالف کہتے ہیں تم خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، اللہ چاہے تو کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو کیا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے اللہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ پیدا کیوں؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی فرما دیا۔ اب کوئی نبی جیسا آئے تو میرے نبی کی ختم نبوت کی بات خراب ہوتی ہے، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ نبی جیسا اب کوئی آ سکتا، ہو سکتا، سوچا جا سکتا نہیں۔ اللہ نے ان کو بے مثل بے مثال بنایا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سبق کو یاد کرو، انہوں نے کیا بتایا؟ عقیدے صحیح رکھنا ہے، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، سسر ہو، کوئی ہو، ننیال ددیال رشتہ دار دوست کہلانے والے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس سے ہم کوئی تعلق رکھ سکتے مولانا صاحب پہلے وقتوں میں ہو جاتا ہوگا، اب تو کاروبار سانجے ہیں، اب تو جناب رشتہ داریاں ہیں، بہت سے مسئلے ہیں۔ تو سنو، یہ مسئلے خدا کے سامنے بیان کر سکو گے؟ مولا مجبوری تھی، رشتہ داری تھی، کہہ سکو گے؟ سنو، اگر واقعی جنت میں جانا ہے،
اگر واقعی نبی کو منہ دکھانا ہے تو پھر نبی سے وفادار رہنا ہوگا. اگر نبی سے وفادار نہیں رہے کوئی بچا سکتا؟ قبر میں آئیں گے آقا، انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا یہ میرا نہیں، پھر کیا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور عقیدہ درست نہ ہوا کیا کامیاب ہوں گے؟ اونچی ہم کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میرا علم تھوڑا، میرے پاس لفظ تھوڑے، آقا آپ کی شان بہت بڑی ہے، بیان ہو سکتی نہیں لیکن بات تو پوری کرنی ہے کہیں نہ کہیں، تو پھر کیسے کریں؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سارے فرضوں کی جان ہے، ان کا عشق ایمان کی اصل ہے، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا یہی ایمان ہے. بولیں اس میں پکے رہیں گے؟ یہ جو محدث اعظم ہیں جن کے آستانے پہ اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس منایا جا رہا ہے، وہ جو حضرت کہ شہزادے آپ کے ساتھ آرام فرما ہو گئے، رونق محفل ہوا کرتے تھے، اس کمرے کو دیکھتا ہوں تو دل سے ہوک اٹھتی ہے کہ جاتا تھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کے آ کے تقریر کرتا تھا، کتنا پیار کرتے تھے، ہر ایک کو نوازتے تھے. آج آنکھوں سے اوجھل، ہم نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں. عقیدت سچی ہوگی تو خالی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ. مجھے بتاؤ انہوں نے کیا محنت کی؟ حضرت کو آج محدث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا ان کے نام کا احترام کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ صحیح رکھا، انہوں نے عشق رسول کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور مسلمانوں کو سنیوں کو جوڑنے کی کوشش کی. آج توڑا جا رہا ہے، داخلے کی گنجائش نہیں ہے، نکلو، ایڈمیشن کلوزڈ، گیٹ آؤٹ، نکلو، نکالا جا رہا ہے، داخلے بند. بتاؤ کیا یہ سنیت ہے؟ اونچی مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. مجھے حضرت نے جو ٹائم فرمایا اس میں سے 3-4 منٹ اور لے رہا ہوں، پھر گفتگو سمیٹ دوں گا. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پتہ ہے آخرت پر ایمان ہے. یہاں عقیدے صحیح نہیں ہوں گے بخشش ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی مکمکا، کوئی جگاڑ، نئے نئے لفظ نکالے ہوئے ہیں آپ نے، کوئی ترکیب نہیں. کامیابی نبی کی محبت میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کی پیروی اور اطاعت میں ہے. اگر وہ نہیں کریں گے کچھ کر لیں کامیاب ہو سکتے نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو مجھے فیصلہ کرنا ہے. آج اہل سنت کو لڑوایا جا رہا ہے، علماء سے تعلق کو ختم کروایا جا رہا ہے. مشائخ کو، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، ڈبہ پیروں کی نہیں، کاروباری پیروں کی نہیں، فرنچائز کی نہیں، جو منگل ہیں پیر کے نام پہ جو منگل ہیں ان کی بات نہیں، سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں جو ہیں ان سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے. کیا آپ یہ تماشا دیکھتے رہو گے؟
اونچی، ہم سب سنیوں کو اتحاد کرنا ہوگا، اپنے علماء کو، اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور آپ کے پاس پاکستان میں یہ موجود ہے، لاہور میں داتا صاحب، اور ان قدموں میں حضرت ابو البرکات وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ موجود، اہل سنت کے مدارس موجود، جہاں جہاں بھی ان سے وابستہ رہنا ہے۔ ہم نے ان آستانوں کو چھوڑنا نہیں۔ وفاداری صاحبزادہ صاحب سے کیا کرنی ہے؟ ہاں، ان پر ہم نے پورا زور لگانا ہے تاکہ وہ اپنے بزرگوں کا طریق جاری رکھیں، ورنہ وہ کہیں گے مجھے کیا پڑی ہے، لوگ اگر ایسے ہو گئے میں بھی کاروبار کرتا ہوں، کچھ اور کرتا ہوں، ان کو کوئی روک سکے گا؟ تو آپ لوگوں نے وفاداری نبھانی ہے، مریدین نے آپس میں گروپ نہیں بنانے، دھڑے بندی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی شکایتیں کر کے لڑوانا نہیں ہے، سب کو اکٹھے رکھنا ہے۔ جہاں یہ بے سلوکی ہوگی وہاں برکت، پھر ان کی روح راضی نہیں ہوگی۔ میرے ذمے جو بہت سارے موضوع تھے میں بیان نہیں کر سکا، آخری جملے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی، نبی راضی تو سب راضی۔ اگر وہ راضی